الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير قال فبكى أبو بكر فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير وكان أبو بكر هو أعلمنا رواه البخاري آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضايا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الکرام اللہ کے صد احترام سامعین کرام قدر،
آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ الفتح کی آخری آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ بھائیوں نے، دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی معیت اور رفاقت میں رہنے والے ہیں، ان کی صحبت سے مستفید ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس کے اندر وہ بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، محبوب آپ انہیں دیکھتے ہیں درحالے کہ وہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پیشانی میں سجود کے اور رکوع کے اثرات دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان اقدس کو یوں بیان فرمایا کہ محبوب آپ کے ساتھ رہنے والے، معہو، مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین معہ، اس سے مراد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اشداء علی الکفار، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ لکھا ہے، اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اس سے مراد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات لی ہے۔ تراہم رکعا سجدا، محبوب آپ جب ان کو دیکھتے ہیں یا تو وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں یا وہ سجود کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس سے مراد سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خاصیت بیان کی ہے، محبوب یہ جو بھی عمل کرتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے متلاشی، میں بھی دعوے دار ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، ہر دوسرا بندہ دعوے دار ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن مزہ تو تب ہے خود خلاق کائنات یہ فرمائے کہ محبوب یہ میری رضا کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے تو ہر بندہ دعوے دار ہے، آپ بھی دعوے دار ہیں، میں بھی دعوے دار ہوں، میں دین کی خدمت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں یا نہیں کرتا یہ تو میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، تیسرا بندہ تو نہیں جانتا۔ لیکن یہ نفوس قدسیہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو ایسے ہیں
کہ جن کے بارے میں خود رب نے فرمایا کہ محبوب یہ میری رضا کے متلاشی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے آ کر یہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی چاہتے ہیں ہم آپ کے پاس آئیں۔ یہ اللہ کے رسول کا لفظ میں نے بولا، چونکہ وہ اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے، وہ نام لے کر بلاتے، وہ تو بدبخت تھے، تو انہوں نے نام ہی نام اس میں گرامی کہہ دیا اے محمد ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم کبھی کبھار آپ کے پاس آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جائے کرو، بیٹھ جائے کرو۔ ابو جہل کہنے لگا ہمارے آنے کے لیے کچھ شرط ہے، اگر ہماری اس شرط پر عمل کر دیں تو ہم بھی کبھی کبھار آپ کے پاس آ جائے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگا دیکھیں یہ آپ کے پاس بیٹھنے والے سارے غرباء ہیں اور ان کے جسم سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اس بدبخت نے جو غلط جملے کہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور نقلاً حکایت کفر کو بھی نقل کرنے میں انسان کفر کی طرف نہیں پلٹتا۔ اس بدبخت نے کہا یہ آپ کے پاس جو غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے اور ہماری شان کے خلاف ہے۔ جب ہم آپ کے پاس آئیں گے بڑے بڑے باہر ممالک کے بڑے بڑے وزراء بادشاہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ایک شان و شوکت والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، تو اب ہم آئیں آ کر ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ کا تو کام ہے آپ ہر امیر غبیر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہم بھی ان غریبوں کے ساتھ آ کر آپ کے ساتھ بیٹھیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کبھی کبھار ہم آپ کے پاس آ جائے کریں، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا یہ ہو جس دن یا جس وقت ہم بتائیں کہ ہم آ رہے ہیں اس دن اس وقت کے اندر ان غرباء کو اٹھا دیا کرو، تاکہ میں آؤں، میرے ساتھ وزراء آئیں، بڑے بڑے امراء آئیں، بڑے بڑے سلاطین آئیں، تو ان کو بھی میری شان کا پتہ چلے کہ جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان کے ہاں بھی میری یہ قدر ہے کہ جب میں جاتا ہوں وہ غرباء کو اٹھا دیتے ہیں، فقراء کو ہٹا دیتے ہیں، میری اسپیشل جگہ نکالتے رہتے ہیں، چلو ان کو بھی پتہ چل جائے۔ اور پھر جب ہم بیٹھیں گے ان غرباء کی جو پسینے کی بدبو ہوگی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جب تک ہم کلام کریں گے گفتگو کریں گے، ہمارے جانے کے بعد ہم ان کو بلا لیا کریں۔ نبی علیہ السلام توجہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کی وحی کا انتظار فرما رہے ہیں کہ اس میں حکمت الہی کیا ہے۔ اس موقع پر میرا رب کیا فرماتا ہے کہ اب میں ان کی خاطر اپنے صحابہ کو دور کر دوں، حکمت عملی کے تحت ان کو بناؤں، ان کو کوئی تبلیغ کروں، یا ان بڑے بڑے امراء کو چھوڑ دوں، اپنے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ بٹھاؤں؟ وحی کا انتظار ہے۔ جبرائیل امین قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ کو لے کر آتے ہیں، فرمایا محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ محبوب ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی خاطر ان کو اٹھا کر ابو جہل کو بلائیں، اور ابو جہل کی وجہ سے ان کو اٹھانا یہ بہتر نہیں ہے، بس آپ انہی کے ساتھ صبر سے کام لیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ مال دولت والے، یہ شان و شوکت والے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، جو آپ کے سامنے بیٹھ کر نور نبوت کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی نگاہ کے اندر ہم نے وہ طاقت نہیں رکھی، وہ بڑے بڑے سلاطین کے ساتھ بیٹھ کر بھی اپنی نگاہ سے نور نبوت کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آپ کو ویسے عام اپنا بھتیجے کی طرح ایک بشر جانتا ہے اور بعد میں بھی یہی جانے گا، لیکن محبوب جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، جن کے بارے میں یہ بول رہا ہے ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، یہ تو اس کی بات ہے، اس کا اپنا دماغ ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بھی مشہور بات ہے نا، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جب کفار نے کہا کہ نہیں آپ کا چہرہ جو ہے
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ابو جہل نے تو ہمیں تو وہ الفاظ بولتے ہوئے شرم حیا آتی ہے، برے الفاظ کہہ دیے، آپ کا چہرہ مبارک اتنا خوبصورت نہیں ہے، کبھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل تو نے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا چمکتا اور دمکتا وہ چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا چہرہ نور و نارا نور نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ دیکھے گی۔ سرکار نے فرمایا ابوبکر تو نے بھی سچ کہا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کرام علیہ مردوان کر یا رسول اللہ، جو بدبخت یہ بول رہا ہے آپ اس کو بھی کہتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے، ابوبکر صدیق جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کلام کے اندر تضاد ہے، لیکن آپ دونوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں اللہ رب العزت نے مجھے مثل آئینے کے بنا دیا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے اسے اپنی شکل نظر آ جاتی ہے۔ ابو جہل نے مجھے دیکھا، اسے اپنی شکل نظر آئی تو اس نے یہ حکم لگا دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے دیکھا، اسے اپنی شکل نظر آئی، اس نے اس پر حکم لگا دیا۔ تو یعنی نکاح کے اندر فرق ہے۔ ابو جہل یہ کہہ رہا ہے، وہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ یہ وہ غربا ہیں، ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن رب فرماتا ہے کہ محبوب یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ میرے محبوب بندے ہیں، مع الذین، آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کو اپنی معیت سے جدا نہ کریں، اپنی رفاقت سے ان کو جدا نہ کریں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو صبح بھی رب کو یاد کرتے ہیں، شام میں بھی رب کو یاد کرتے ہیں۔ یاد کرنے والے وہ تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن ان کے اندر خاص خصوصیت یہ ہے یریدون وجہہ، یہ محبوب اللہ کی رضا کے لیے یاد کرتے ہیں، کوئی دنیاوی طمع نہیں ہے، دنیاوی لالچ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے جو صبح شام بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، محبوب اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ ابو جہل تو کافر ہے، کافر رہے گا، ان کی خاطر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، محبوب ان کو اٹھا کر دور کر دینا تو بہت دور کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اپنی نگاہ سے اوجھل نہ کریں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ ان کو دور نہ پھیریں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو ابو جہل ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ تو حیات دنیا کی زینت کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، وَلَا تُطِعْ، اے محبوب آپ ان کی اطاعت نہ کریں، من اغفلنا، آپ ان کی اطاعت نہ کریں۔ کس کی اطاعت نہ کریں؟ لا تطع فعل فاعل ہے، اس کا مفعول وہ کون ہے جن کی آپ اطاعت نہ کریں؟ فرمائے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کے دلوں کو اپنے ذکر سے ہم نے غافل کر دیا ہے، آپ ان کی اطاعت نہ کریں۔ اغفلنا، یہ رب فرماتا ہے نا، اغفلنا، ہم نے غافل کر دیا ہے، قلبہ، ان کے قلب کو، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے۔ محبوب ہم جسے چاہتے ہیں، ہمارا ذکر پاکیزہ ہے، ہماری یاد پاکیزہ ہے، جس دل کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اور جس دل کو ہم پاکیزہ جانتے ہیں تو اس دل کے اندر اپنی یاد کو ذکر کر دیتے ہیں، اور جو دل اس قابل نہیں ہوتا، جو غافل ہوتا ہے، جس کو ہم غافل کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے دل کے اندر ہماری یاد کو نہیں لے آتا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے محبوب آپ ان کی اطاعت نہ کریں، یہ تو وہ لوگ ہیں ان کے دلوں سے ہم نے اپنے ذکر کو مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، آپ کے جانثار ہیں، آپ کے وفادار ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، براہ راست چشمہ نبوت سے فیضان حاصل کرنے والے ہیں، ان کی قدر و قیمت یہ ہے، ان کو ہم نے تمغہ امتیاز یہ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہے۔ تمغہ امتیاز ان کا یہ ہے، رب ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہے، جس کا مطلب ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا آپس کے اندر باہمی ایک تعلق تھا۔ میں نے یہ کہا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھی، فرمایا کہ دیکھیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر باہر جانے کا ارادہ کیا نا، تو کئی میل دور فاصلے پر ایک چونٹی نے کہا، قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون،
ایک چونٹی ہے میلوں فاصلے پر اپنی چونٹی، جو سردار ہے نا ان کے سپہ سالار ہے، وہ اپنے قافلے سے کہہ رہی ہے اے چونٹی ایسا کرو ادخلوا مساکنکم، یہ قرآن کہہ رہا ہے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کیوں داخل ہو جاؤ؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر گزر رہا ہے، بے خبری کے اندر، بے توجہی کے اندر کہیں تمہیں روند نہ ڈالیں، تم ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ۔ قربان جائیے، فتبسم ضاحکا من قولہا، پہلی بات یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کر بھی قرآن فرماتا ہے تبسم فرمایا، فتبسم ضاحکا من قولہا، ضحک فرمایا، ایک تبسم ہے، ایک ضحک ہے، ایک ہے ایسا مسکرانا کہ اس کی آواز آدمی خود سنے باہر نہ جائے، اور ایک ایسا ضحک ہوتا ہے ایسے قہقہدار کہ خود بھی سنے، محفل میں بیٹھنے والے بھی سنے کہ کوئی ہنس رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ضحک کے ساتھ تبسم فرمایا، اور لوگوں نے پوچھا حضور آج بلا وجہ، یعنی ہمیں بظاہر کوئی بات نظر نہیں آ رہی، آپ ضحک فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس لیے کہ میلوں فاصلے پر ایک چونٹی اپنے لشکر کو سمجھا رہی ہے اپنے بلو میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر بے توجہ کی وجہ سے، بے دھیانی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے ہم لا یشعرون، کہ انہیں شعور نہ ہو، تمہیں روند نہ دے، پاؤں کے نیچے نہ دے۔ یہ بات تو اور ہے، موضوع الگ ہے، لیکن اس سے ہم ایک بات لینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، اگر 3 میل کے فاصلے پر ایک چونٹی ایک آنے والے لشکر کی بات کو سنتی ہے، چونٹی ہے، اور اس چونٹی کی آواز کتنی ہے، ایک چونٹی اس کی کتنی آواز ہے، وہ 3 میل کے فاصلے پر بات کرے، پیغمبر وہاں کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، چونٹی کی آواز ہے، پیغمبر سن رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، میں بھی نہیں کہہ رہا، کوئی حکایت بات نہیں ہے، کوئی حدیث ہو تو شاید کوئی ضعیف کہہ کر اس کو ذوف کی طرح محمول کرتے، یہ بات بھی نہیں ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، صراحتاً ثابت ہے، وہ پیغمبر چونٹی کی بات کو سن کر تبسم فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے انبیاء کے اندر وہ طاقت رکھی ہوتی ہے، 1 میل کے فاصلے پر نہیں، ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر اگر کوئی جانور بھی بولے پیغمبر اس کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں، امت محمدیہ حالت زار میں کہیں بھی رسول اللہ کو بلائے تو نبی علیہ السلام کیسے نہیں سن سکتے ہیں؟ گنبد خضراء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر بات کو سنتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھو، بات میں کہنا چاہ رہا تھا، اس بات کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، دراصل اب یہ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کا بڑا یارانہ تھا، ان کا بڑا یارانہ تھا، ان کی بڑی محبت تھی، ان کی آپس میں محبت تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں، وہ چونٹی بھی یہ کہہ رہی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی معیت میں رہنے والے ہیں، وہ جان بوجھ پر ظلم نہیں کریں گے، جان بوجھ کر وہ ظلم نہیں کریں گے۔ اگر ان سے یہ زیادتی ہوئی جسے ہم ظلم سمجھ رہی ہیں، وہ ہم لا یشعرون، کہ بے خبری کے اندر ایسا نہ ہو جائے، بے خبری کے اندر ایسا نہ ہو جائے، ورنہ تو ظلم کرنے والے وہ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے ہیں، ان کی معیت میں رہنے والے ہیں، ان کی رفاقت میں رہنے والے ہیں، ان کی تربیت کے اندر زیر تربیت ہیں۔ اب جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تربیت میں رہنے والا، ان کا جو صحابی ہے، ان کی تربیت کا یہ عالم ہے، وہ کبھی چونٹی پر بھی ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی تربیت براہ راست چشمہ نبوت سے ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی صحبت اور رفاقت سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا آپس کے اندر، دلوں کے اندر کوئی حسد ہو، معاذ اللہ کوئی بغض ہو؟ اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، ان کا حق مار دیا، ابو بکر صدیق نے حضرت علی کا حق مار دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا حق مار دیا۔ کہنے کی باتیں کہنے کو کوئی بھی کہہ دے، کسی کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، کہنے کے لیے تو لوگ کئی خدا مان لیتے ہیں، کہنے کی بات الگ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بھی توقع دی ہے، اللہ نے ہمیں شعور دی ہے، اللہ نے ہمیں ادراک دی ہے۔ میری کلاس کے اندر، میرا شعبہ تدریس سے متعلق ہے، میری کلاس کے اندر اگر کوئی 10 طالب علم پڑھتے ہیں، فرض کر لیں 10 طالب علم پڑھتے ہیں نا، اگر ان کے اندر جو بھی اچھائی ہوگی نا، لوگ میری طرف منسوخ کر دیں گے، یار ماشاءاللہ استاد صاحب نے اچھی تربیت کی ہے، اور جس کے اندر جو بھی کمی ہوگی
وہ کمی بھی میری طرح منسوخ کریں گے۔ استاد نے تربیت نہیں کی نا، اصل کے اندر معاملہ ہوتا ہے تربیت کا۔ تو مجھے یہ بتائیں، جب ایک کلاس کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو ان کے استاد کی طرح منسوخ کیا جاتا ہے، اس کے استاد نے صحیح تربیت نہیں کی۔ میں پوچھ رہا یہ چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ حضرت عمر نے پڑھا کہاں سے ہے؟ عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ اور ادھر سے تعلیم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کی ہے، اور ادھر سے دعویٰ یہ کرتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، ان کے اندر ظلم ہے۔ تو اس طرح کی کمی اور کوتاہی کو جو صحابہ کی طرف منسوخ کرتا ہے وہ صحابہ کی طرف نہیں کرتا، وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوخ کرتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے، بڑا خوبصورت، یہ علم عمل کے اعتبار سے جو عالم بنتا ہے نا، عالم بننا، آپ فرماتے ہیں صرف عالم بننا کمال نہیں ہے، من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان علم پڑھ لیتا ہے، ظاہر علم سارے پڑھ لیتا ہے، کتابوں کے علم کیلو کال کا بن جاتا ہے، من تفقہ فقہ سیکھ جاتا ہے، مسائل شریعہ کو سیکھ جاتا ہے، من تفقہ ولم یتصوف، لیکن اس نے تصوف کو نہیں سیکھا، اس نے روحانی علم کو نہیں سیکھا، ظاہر کو سیکھا، باطن کو نہیں سیکھا۔ آپ فرماتے ولم فقط تفسق، سمجھو وہ فاسق ہے، بھی کامیاب نہیں ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی باطن پہ زور دیتا ہے، من تصوف ولم یتفقہ، جس نے تصوف کو سیکھا اور فقہ کو نہیں سیکھا، باطن کو سیکھا، ظاہر کو نہیں سیکھا، تو فرمایا فقط تزندق، وہ بھی سمجھو کہ زندیق ہے، کامیاب وہ بھی نہیں ہے۔ تو کامیاب کون ہوگا؟ ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے دونوں کو جمع کر لیا، علم ظاہر کو بھی جمع کیا، علم باطن کو بھی جمع کر لیا، سمجھ لو فقط تحقق، وہ تحقیق کو پہنچ گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بھی پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، علماء ربانیین جب اپنے اساتذہ کرام سے دینی علوم سے فارغ ہوتے، فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایک مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور ہم نے ظاہر کو سیکھ لیا، باطن کی ضرورت ہے، تو پھر باطن کو سیکھتے، ظاہر کے بعد باطن کو سیکھتے۔ استاد کیلو کال کرا سکتا ہے، پڑھنا پڑھانا سکھا سکتا ہے، لیکن باطن کا جو علم ہوتا ہے وہ ایک رہبر دیتا ہے، وہ ایک مرشد دیتا ہے، اس کے لیے ایک الگ ضرورت ہے۔ لہذا امام مالک کا قول یہ بتاتا ہے، جو ظاہر کو بھی حاصل کر لے، باطن کو بھی حاصل کر لے، فقط تحقق، وہ یہ کہ اس نے تحقیق کو پا لیا، وہ حقیقت کو پا گیا، یعنی کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ بنا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق اگر کوئی ظاہر کو سیکھے، باطن کو نہیں سیکھتا، وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ فقط باطن کو سیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں سیکھتا، وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو ظاہر کو بھی سیکھتا ہے، باطن کو بھی سیکھتا ہے، حقیقت کے اندر وہی کامیاب ہو جاتا ہے، حقیقت کے اندر وہ کامیاب۔ اس لیے کہ ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ظاہری علم بھی نبی علیہ السلام کی ذات سے سیکھا ہے، اور باطنی علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھا ہے۔ اب اگر کسی کا ظاہر علم کامیاب ہے، اس کا مطلب اس کا استاد کامیاب ہے، باطنی علم کامیاب ہے، اس کا معنی اس کا استاد کامیاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو ظاہری علم بھی سکھا دیا اور باطنی علم بھی سکھا دیا ہے۔ تو اگر کوئی ظاہر کے اندر کمی کو واقع کرتا ہے یا باطن کے اندر کمی کو واقع کرتا ہے، گویا کہ اس نے صحابہ کرام کی ذات پر کوئی کلمہ نہیں کہا، براہ راست اس نے نبی علیہ السلام کی عزت پر حملہ کیا ہے، براہ راست اس نے نبی علیہ السلام پر نقص کو وارد کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ظاہری علم بھی ایسا عطا فرمایا کہ دنیا تک کوئی ایسا علم عطا نہیں کر سکتا، اور باطنی علم بھی ایسا عطا فرمایا قیامت تک کے لیے باطنی علم بھی ایسا عطا نہیں کر سکتا۔ باطنی علم کے اندر کیا ہے؟ جو اندر کی بیماریاں ہوتی نا، حسد ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، ظلم ہے، کینہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مرشد کامل نہیں ہے، جس کا مرشد کامل نہیں ہے، اس کے اندر یہ باطنی بیماری رہ جاتی ہے۔ حسد بھی رہتا ہے، کینہ بھی رہتا ہے، بغض بھی رہتا ہے، اناد بھی رہتا ہے، اور جس کا مرشد کامل ہوتا ہے
باطنی توجہات فرماتا ہے، ان کے اندر نہ حسد رہتا ہے، نہ کینہ رہتا ہے، نہ بغض رہتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہ تو دنیا کے اندر آیا نہ آئے گا، نہ ایسا معلم دنیا میں دیکھا نہ دیکھا جائے گا، تو جس نے ظاہری علوم بھی کامل طور پر ادا کرا دیے، پڑھا دیے، اور باطنی علوم بھی کامل طور پر پڑھا دیے، تو پھر کسی قسم کا کوئی اعتراض صحابہ کی ذات پر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ظاہر الگ کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ الگ ہوتا ہے۔ میں آج تفسیر میں پڑھ رہا تھا، حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی گزرے ہیں امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا حضور زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ چونکہ ظاہری علم کو بھی جانتے تھے، باطنی علم کو بھی جانتے تھے، فقہ کو بھی جانتے تھے، تصوف کو بھی جانتے تھے۔ آپ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے سائل سے پوچھا، اے سائل، زکوٰۃ کے متعلق پوچھتا کہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، اس کا تعین کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ زکوٰۃ دو قسم پر ہے۔ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زکوٰۃ دو قسم پر ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ایک ہے فقہا کے نزدیک، یعنی کہ ظاہری علماء کے نزدیک، جیسے ظاہری علماء، اب کسی کے پاس بھی جاؤ، کسی بھی عالم کے پاس، مفتی کے پاس جاؤ کہ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے، لازمی بات ہے ہم کہیں گے 2.5% ہے، 2.5 روپے ہے، 1,00,000 کے اوپر 2,500 روپے زکوٰۃ دے دو تو یہ زکوٰۃ ہے، 2.5% ہے۔ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھیں، ایک ظاہراً جو فقہا کے نزدیک ہے، ایک زکوٰۃ تو وہ بنتی ہے، اور ایک ہوتی ہے تصوف کے اندر صوفیاء کے نزدیک، ایک زکوٰۃ صوفیاء کے نزدیک ہوتی ہے، اولیاء کے نزدیک ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ الگ ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بتا، جو علماء ظاہری ہیں ان کے مطابق پوچھنا چاہتا ہے، جو علماء باطنی ہیں ان کے مطابق پوچھنا چاہتا ہے، اس نے حضور مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے دونوں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اگر فقہا کے نزدیک پوچھ رہا ہے زکوٰۃ، وہ ہے 2.5%، یعنی کہ 1,00,000 کے اوپر 2,500 روپیہ دے دینا، 2,500 روپیہ دے دینا، 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر تو پوچھتا ہے اور صوفیاء کے نزدیک، پھر صوفیاء کے نزدیک یہ ہے 1,00,000 کے اوپر اگر زکوٰۃ پوچھتا ہے، 1,00,000 کے پورے کو اللہ کی راہ میں دینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر زکوٰۃ قبول ہوتی ہے۔ یہ اب تو بتا، ظاہری پوچھنا چاہتا ہے کہ باطنی پوچھنا چاہتا ہے؟ یعنی ظاہر میں تو یہ ہے 2.5% ہے، 1,00,000 روپے میں سال کے بعد، 1,00,000 روپے میں ہولان ہول شرط ہے، سال گزر جائے اور مال بھی بڑھنے والا ہو، حاجت اصلیہ کے بھی علاوہ ہو، ساری شرائط پائی جاتی ہیں، اور 2.5% دینا پڑتی ہے۔ اور اگر صوفیاء کے نزدیک پوچھنا چاہتا ہے تو 1,00,000 کے بدلے میں 1,00,000 بھی دینا پڑتا ہے، ساتھ جان کا نذرانہ بھی دینا پڑتا ہے، پھر جا کر اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ وہ چاہے تو قبول فرما رہے۔ پر حضور یہ کہاں سے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے، اب یہ بتاؤ، اگر تو نے یہ دیکھنا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو انہوں نے جو زکوٰۃ دی نا، حضرت ابو بکر صدیق نے، یہ فقہا والی نہیں ہے، یہ فقہا والی زکوٰۃ نہیں ہے، علماء والی نہیں ہے، فقہا کے نزدیک تو پھر 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہاں پر جو زکوٰۃ ہے، آپ نے زکوٰۃ بھی دے دی، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اپنی جان کو بھی دے دیا، اور یار غار جو ہیں وہ غار کے اندر داخل ہو کر ہجرت کے رات نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو بھی نچھاور کر دیا۔ تو اپنی جان کو بھی قربان کر دو تو پھر جا کر یہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق فرمایا کہ خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو نازل فرمایا، یہی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ دیکھیں نا، یہ مشہور حدیث پاک ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق بہت بڑی نیکی کا ذکر آیا نا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک رات تھی، چاندنی رات تھی، ستارے بڑے جگمگا رہے تھے، اور نبی علیہ السلام کا سر انور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر ہے۔ سرکار ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال پوچھنا ہے، ایک سوال پوچھنا ہے۔ قربان جائیے، سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بتائیں، یہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، کیا کسی انسان کی اتنی نیکیاں بھی ہوں گی؟ کسی انسان کی اتنا نیکیاں بھی ہوں گی؟ آج دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ تو دیکھیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ تو دیکھیں۔
وہ لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، بے مقصد گفتگو نہیں کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال ہی بتا رہا ہے، اما عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ ہے، سرکار آسمان پر موجود ستاروں کی تعداد سے بھی واقف ہیں اور اپنی امت کے احوال سے بھی واقف ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو پھر اس کا مطلب یہ بن جائے کہ یہ لا یعنی گفتگو ہے، بے مقصد گفتگو ہے۔ اور صحابہ کرام ان کی اسے اعتراض فرماتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، چلو اما عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا، وہ تو امتی ہیں نا، ازواج مطہرات میں سے ہیں، سرکار کو میں نے مسئلہ کئی دفعہ بتایا، اگر کوئی کام، کوئی قول، کوئی فعل خلاف شرع نبی علیہ السلام کی ذات کے سامنے ہو تو پیغمبر کی ذات پر واجب ہوتا ہے کہ اسے منع کر دے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، میرے سامنے کرو گے تو حجت بن جائے گا۔ اور کوئی کام کیا جائے سرکار خاموش رہیں تو سمجھو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سرکار نے خود یہ فرمایا ہے، وہ بات قابل حجت ہے۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو نبی علیہ السلام منع نہ فرما دیتے۔ اے عائشہ کیسا اعتراض کر رہی ہے، کیسا سوال کر رہی ہے، کیا پوچھ رہی ہے؟ مجھے کیا پتا آسمان کی ستاروں کی تعداد کتنی ہے، یہ تو جہاں چلے جو ستارے ہی ستارے نظر ہیں، 2 ہے، 4 ہے، لاکھوں، ہزاروں، اربوں، کیا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ اعمال یہ تو رب جانتا ہے، مجھے کیا خبر۔ جیسے اما عائشہ صدیقہ نے یہ سوال کیا، حضور بتائیں کوئی انسان ایسا ہے؟ سرکار نے فوراً فرمایا نعم، ہاں وہ ایک انسان ہے۔ نعم، سرکار نے فرمایا ہاں، گویا کہ آقا علیہ السلام نے نعم کہہ کے فوراً فرمایا نعم عمر، ہاں عائشہ وہ عمر ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان کی ستاروں کے برابر ان کی نیکی عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر کی نیکی اتنی ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا عائشہ تیرا عقیدہ یہی ہے، بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ میں جانتا ہوں آسمان کے ستارے کتنے ہیں، میں ان کی تعداد سے بھی واقف ہوں، اپنی امت کے احوال سے بھی واقف ہوں، بالکل صحیح ہے۔ اور حقیقت حال پوچھنا چاہتی ہو، حضرت عمر وہ ہیں جن کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اب اما عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی اور آگے کچھ بولا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تو ان کی خاموشی کو بھی جان گئے کہ عائشہ پوچھنا کیا چاہتی ہے، عائشہ کے دل میں بات کیا ہے۔ سرکار نے پوچھا کہ عائشہ بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ نہیں یا رسول اللہ، بس میں یہی پوچھنا چاہتی تھی، میں یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ آسمان کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو کچھ۔ یا رسول اللہ، بس یہی پوچھنا تھا کہ میرے ابا جان کی نیکیوں کا کیا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق کی نیکیاں تو اتنی ہیں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، تو میرے ابا جان کی نیکیاں ان سے کم ہیں یا زیادہ ہیں، یہ بھی تو آپ جانتے ہیں، مجھے یہ بھی تو ساتھ بتا دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تو ابو بکر کی بات کرتی ہے تو ان کا معاملہ کچھ الگ تھلگ ہے، تو نے آسمان کے ستاروں کی بات کی ہے نا، تو نے یہ تو نہیں پوچھا میرے ابا جان کی نیکیاں کتنی ہیں جو آسمان کے ستاروں کے برابر تھی، میں نے وہ تو بتا دیا۔ اگر ابو بکر صدیق کی بات کرتی ہو ان کی نیکی کا معاملہ ہے، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف ہوتی، ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ نیکی وہ کون سی والی ہے، وہ نیکی غار والی ہے کہ جہاں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے نہ دیکھا کہ دشمن آئیں گے، ننگی تلوار ہوگی، سارے معاملات چھوڑ دیے، نبی علیہ السلام کی ذات پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ اور یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بخاری شریف کی حدیث پاک مقدمہ کے اندر پڑھی ہے، خطبے کے اندر، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجمع عام کے اندر اعلان فرمایا، خطاب فرمایا، وعظ و نصیحت فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند اللہ، اللہ رب العزت نے ابھی ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ اے میرے بندے تو اگر دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہ جا، اور اگر واپس آنا چاہتا ہے تو اللہ کے پاس آ جا۔ کوئی بھی بندہ ایسا ہے، نام نہیں لیا، ایک بندہ ایسا ہے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اے میرے بندے تو دنیا میں اور رہنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، اگر واپس آنا چاہے تو تیری مرضی ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے، یا اللہ بس میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میں اب مزید دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میں تیرے پاس تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ بس صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار تو ایسے فرما رہے تھے، کسی کا نام نہیں لیا، وہ کون ہے کیسا ہے، لیکن جیسے یہ کلمات ہم نے سنے، بخاری شریف کی حدیث ہے،
فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگ گئے، ایسے جیسے کسی گھر کے اندر کوئی فوت کی ہو جاتی ہے، کوئی میت ہو جاتا ہے، انسان غم کے اندر روتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے، بخاری شریف کا حدیث ہے، فرمایا فتعجبنا لبکائہ ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیر وکان ابو بکر ہوا اعلمنا، رواہ البخاری و مسلم۔ فرمایا ہم نے بڑا تعجب کیا، پتہ نہیں ابو بکر صدیق کو کون سی ایسی بات لگی کہ یہ زار و قطار رونے لگ گئے ہیں، یہ کیوں رونے لگ گئے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بعد کے ہمیں پتہ چلا، اس راز کی جو راز تھا یہ بعد میں فاش ہوا، ہمیں پہلے پتہ نہیں چلا کہ سرکار کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ استعمال کیے بخاری شریف کے اندر۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا، یہ بات کے اندر پتہ چلا کہ رسول اللہ اپنی ذات کے متعلق بیان کر رہے ہیں اور اس راز کو کوئی سمجھا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی علیہ السلام اپنی ذات کے متعلق بتا رہے تھے، اے لوگوں رب نے مجھے اجازت دی ہے، رب نے یہ بھی فرمایا تیری مرضی ہے، محبوب اگر رہنا چاہے تو رہ جائے جب تک تو رہنا چاہے، یہ اجازت ہے، یہ اختیار ہے۔ موت کے اندر کسی کو اختیار نہیں ہوتا، موت ایک تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے ساتھ۔ یہ موت جو کہ عام لوگوں کی موت، عام لوگوں کی موت، یہ موت اضطراری ہوتی ہے۔ انبیاء کی جو موت ہوتی ہے، اللہ کے مقبول بندوں کی جو موت ہوتی ہے، وہ موت اختیاری ہوتی ہے، وہ جب تک چاہے دنیا میں رہنا پسند کریں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دیتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا، یعنی بعد میں پتہ چلا ہم میں سے کوئی زیادہ جانتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے؟ نبی علیہ السلام نے اچانک ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا ہے بندہ آج ایک مریض کی عیادت کر کے آیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ایک مسلمان بھائی کی رضا میں عیادت کرنے کے لیے گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جس نے آج کسی مسلمان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کی ہو، کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوا؟ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے، یا رسول اللہ ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ کے آیا ہو۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلام ہو، تم میں سے کوئی ایسا ہو، ماہ رمضان تو نہیں ہے، رمضان ہوتا تو پھر اس طرح سوال نہ ہوتا۔ سرکار نے فرمایا کوئی ایسا ہے جو آج روزے سے ہو، کسی نے روزہ رکھا ہو؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے روزہ بھی رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہی باتیں ابو بکر تمہیں سب سے آگے لے جاتی ہے، یعنی ہر کام کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ آج اس طرح کا سوال آئے گا، اس طرح پیپر ہوگا، میں پہلے سے تیاری کر، یہ تو نہیں تھا۔ سرکار نے تو اچانک پوچھ لیا، یہ تو باہمی اتفاق تھا، سرکار نے پوچھا، یہی بتانا چاہتے تھے اے لوگوں حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو ہر کام کے اندر سبقت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ہمارے اس علاقے کے اندر ایک عورت تھی، ضعیف تھی، کام نہیں کر سکتے تھی، بڑی معذور تھی اور اس کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے کہ دل کے اندر یہ خیال آیا میں صبح جا کر اس کے گھر کی صفائی کر کے دوں گا، اور اس وقت دور تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر فرماتے میرے دل کے اندر خیال آیا میں صبح جاؤں گا اور خاتون سے پوچھوں گا کوئی خدمت کوئی کام ہو، میں گھر کی صفائی کر دیتا ہوں، تمہارے برتن دھو دیتا ہوں، تمہارے کپڑے دھو دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں ایک دن گیا میں دیکھا تو اس کے گھر کی ساری صفائی سارے کام کاج ہوئے پڑے، پھر گیا تو پھر کام پڑے، میں نے کہا کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کون ایسا بندہ ہے جو صبح مجھ سے بھی پہلے صفائی کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، میں نے دیکھا تو صبح سے حضرت ابو بکر صدیق یہ کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت صدیق عمر فاروق عرض کرتے حضور آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہمیں حکم دے دیا کریں۔ آپ نے فرمایا سید القوم خادم ہوں، قوم کا جو سردار ہوتا ہے حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو ان کا خادم ہوتا ہے۔ ہمیں امیر المومنین ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیں قوم کی خدمت کرنی ہے، اور صحیح معنوں میں امیر وہی ہوتا ہے جو قوم کی خدمت کرتا ہے، اور ہماری قوم کے اندر ہمارے لوگ پریشان حال ہوں اور ہم امیر المومنین بن جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا ہر کام کے اندر، یہاں تک کہ یہ جملہ کوئی آسان نہیں ہے، کہنے کو تو عام سی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا مجھ پر دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے بھی دین کے معاملات کے اندر میرے ساتھ احسان کیا ہے، اخراجات کیے ہیں، ہر کام کے اندر میرے ساتھ تعاون کیا ہے، ہر ایک کی نیکی کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، ہر ایک کی نیکی کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، مگر ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں ان کے احسان کا بدلہ قیامت میں میرا رب ہی اتارے گا، میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ احسان کیا ہے، جس طرح کہ امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ صوفیاء کے نزدیک جو زکوٰۃ ہوتی ہے کہ 100 کے بدلے میں 100 بھی دے دو، ساتھ جان کو بھی قربان کرو، پھر جا کر اللہ قبول فرمائے تو وہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ تو وہ تو اصدق الصادقین تھے، حقیقی محب تھے، نبی علیہ السلام کے جان نثار شمع رسالت کے پروانے تھے۔ آخر میں آپ کو ایک عقیدے کی بات بتا کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال مبارک کا وقت قریب آئے تو آپ نے وصیت کی، اور وصیت بھی کس کو کی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کی، یعنی وصیت بھی علی المرتضیٰ کو کر کے بتا گئے اے لوگو تمہیں علم ہونا چاہیے رہتی دنیا تک کوئی ہماری محبت کے اندر کوئی تصور بھی نہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی فرق ہے، اگر ہم عزت کرتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کی کرتے ہیں، ہماری نظر کے اندر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ علی المرتضیٰ کا ہے۔ یہی وجہ ہے وصیت کے اندر آپ نے فرمایا اے علی میری ایک وصیت سن لو، وہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، یعنی سنت پر بھی عمل ہو جائے اور پھر اپنی محبت کا بھی اظہار ہو جائے کہ آخری دم تک حضرت ابو بکر صدیق کے قلب اطہر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی محبت تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ کے دل مبارک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی محبت تھی۔ اور پھر میری تجہیز و تکفین کرنے کے لیے میری نماز جنازہ کے بعد نبی علیہ السلام کے مزار پر انوار پر لے جانا، یہ میری وصیت ہے، اور وہاں جا کر پہلے تو میرے سلام پیش کرنا، سلام کے بعد عرض کر دینا یا رسول اللہ آپ کا یار غار یار مزار بننے کی اجازت طلب کرتا ہے، یار غار یار مزار بننے کی اجازت، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیں تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر سرکار کی طرف سے اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں داخل کر دینا۔ قربان جائیے، یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ۔ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے پر میرے طور طریقہ پر میرے صحابہ کے طور طریقہ پر رہے گا وہی حقیقت کے اندر کامیاب ہے۔ اور صحابہ کے اندر سب سے بڑے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جا کر سوال کرنا اور سلام دینے کے بعد اجازت طلب کرنا، اگر جواب مل جائے پھر مجھے نبی علیہ السلام کو پہلو میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی یہ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں کتنا پاکیزہ عقیدہ ہے، کتنا صاف ستھرا عقیدہ ہے، یعنی کہ صحابہ کرام عقیدہ دے رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی سن رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی سن رہے ہیں، گویا کہ صحابہ کرام کے اس مسئلے پر اتفاق اور اجماع ہے کہ جو بھی جہاں سے بھی رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرتا ہے سرکار اس سلام کو سنتے ہیں، وہ سلام پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ بہت طویل ہے موضوع کہ سرکار خود اس سلام کو سنتے بھی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو فرشتے اس سلام کو پہنچا بھی دیتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ہوئی۔ اب آپ بتائیں اگر کوئی بڑی شخصیت ہو اس کے نماز جنازہ میں کتنا جمع غفیر ہوتا ہے، اگر دیکھتا ہو تو استاد العلماء امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نماز جنازہ کو دیکھ لیں، اگر دیکھنا تو ممتاز حسین قادری کے نماز جنازہ کو دیکھ لیں، تو جو جتنی شخصیت زیادہ بڑی ہوتی ہے نماز جنازہ کے اندر جمع غفیر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس دور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا جب نماز جنازہ ہوا ہوگا تو کتنے لوگ وہاں پر جمع ہوا ہوں گے، جہاں جہاں تک آواز پہنچی وہاں تک لوگ جمع ہو گئے، نماز جنازہ ہو گئی۔ نماز جنازہ کے بعد ان تمام صحابہ کرام کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ نے اس وصیت نامے کو پیش کیا، اے غلامو حضرت ابو بکر صدیق کی یہ وصیت ہے، اب ہم نے نماز جنازہ پڑھ لیا ہے، اب ان کی میت کو ان کے جسد خاکی کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں،
کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ سارے کے سارے خاموش ہیں۔ حضور جیسے آپ فرما رہے ہیں ہم ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام نے سامنے خاموش ہو کر بھی اپنا عقیدہ یہاں لکھوا دیا کہ ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور یہ بات کو امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی جیسے جلیل القدر انسان نے بھی لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بات مختصر کرتے ہوئے وقت کی نزاکت کا لحاظ کرتے بات کرتا ہوں، فرمایا جب وہاں پہنچ گئے نا تو وہاں جا کر حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے جسد خاکی کو رکھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور الفاظ کیا استعمال کیے ان تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ آپ نے کھڑے کر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا یار غار، یار مزار بننے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ استاذن ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار مزار بننے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جمع غفیر تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آ رہی تھی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ سرکار کی آواز آ رہی تھی ارے یار کو یار سے ملا دو، یار تو یار کا پہلے سے انتظار کر رہا ہے، یار تو یار کا پہلے سے انتظار کر رہا ہو۔ مرضی اپنی ہے کسی کی، ہم کسی پر کیا طعن و تشنیع کریں، ہم تو اپنے عقیدے کی بات کرتے نا، ہم کسی پر کیا کہیں۔ ان کی قسمت کو تو دیکھو، ان کی قسمت کی چمک کو تو دیکھو، جہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت ان کو جگہ عطا فرما دیے۔ کسی کو جنت البقیع میں جگہ مل جائے، آج کسی مسلمان کو جنت البقیع میں جگہ مل جائے، حرم شریف کے اندر قریب مکہ شریف کے اندر مل جائے، جنت المعلا کے اندر جگہ مل جائے، کہیں بھی جگہ مل جائے تو وہ قابل رشک بن جاتا ہے۔ یار جنت البقیع میں جگہ ملی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ایمان لانے کے بعد اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ کے نام پر قربان کر دیا، دین کے نام پر قربان کر دیا۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے، حضر میں بھی ساتھ رہتے، سفر میں بھی ساتھ رہتے، رات میں بھی ساتھ ہوتے، دن میں بھی ساتھ ہوتے، کھانے میں بھی ساتھ ہوتے۔ ارے قسمت کی چمک تو دیکھو، آج مزار میں بھی اسی طریقے سے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور 70,000 فرشتہ شام میں آتا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے رحمت کو لے کر آتے ہیں۔ جہاں مزار پر انوار پر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کے مستحق حضرت ابوبکر صدیق بھی بن جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی بن جاتے ہیں۔ خدا کی رحمت چھما چھم ان لوگوں پر برس رہی ہے۔ تو کسی کے کیل و کال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے عقیدوں کو صاف رکھو، اپنا عقیدہ وہ عقیدہ رکھو جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ ہے۔ اصل عقیدہ یہی ہے کہ حقیقت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات کو سنتے بھی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔